السلام علیکم، میں ہوں محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں مسافر ہوں یارو۔ جیسا کہ سب پاکستانیوں کو اسپیشلی پتہ ہے کہ پاکستان کے حالات کیسے چل رہے ہیں، اور ہر نوجوان جو ہے وہ ملک سے باہر جانے کے لیے بےتاب ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے بھی وہ ملک سے نکل سکوں، کسی ورک پرمٹ کے ذریعے، کسی ڈنکی کے ذریعے۔ حالانکہ روز جو ہے وہ حادثے ہو رہے ہیں کشتیاں ڈوبنے کے۔ یہ 4 دن پہلے بھی ایک کشتی ڈوبی ہے لیبیا سے جاتے ہوئے اٹلی۔ اس میں سے بھی جو ابتدائی اطلاعات کے مطابق جو 26 بندے ڈوب گئے تھے، اس میں ٹوٹل 60 بندے تھے، باقی لاپتہ ہیں۔ تو اس طرح ہر روز جو ہے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ نے بھی سختی کی ہوئی ہے ابھی، اور لوگ جو ڈپورٹ ہو رہے ہیں ان کے پاسپورٹ بلاک کر رہے ہیں۔ تو ہر بندہ جو ہے وہ لیگلی کوالیفائی نہیں کرتا ہے کہ اس کو یورپ کا ویزا مل سکے، تو پھر یہ ایزی وے جو ہے اس کو اختیار کرتے ہیں ڈنکی والے، اور یہ ایجنٹ حضرات جو ہیں ان سے لاکھوں روپے لے لیتے ہیں، اور پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ بندہ پہنچے گا یا نہیں۔ یعنی گھر والوں کو کئی صورتوں میں تو دونوں سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں، بندے سے بھی اور پیسے سے بھی۔ اور پیسے ہر بندہ جو ہے وہ کس طرح اکٹھے کر کے ایجنٹوں کو دیتا ہے، یہ بھی ایک مشکل جو ہے وہ کام ہے، اور ہر بندہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔ آج کل تو 40 45 50 لاکھ جہاں پہ بھی کوئی بندہ پھنس جائے ایجنٹوں کا ریٹ ہے۔ تو ان حالات میں اگر کوئی میرے جیسا اپنی پروفائل کی بیس پہ، اپنی ٹریول ہسٹری کی بیس پہ، اپنی جاب کی بیس پہ اگر ویزا لگوا لیتا ہے، تو اس کو بھی بعض لوگ جو ہیں وہ فیک کہنا شروع کر دیتے ہیں، یا مطلب یقین ہی نہیں کرتے کہ اس طرح ویزا بھی لگ سکتا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الحمدللہ میرا جرمنی کا 2 سال کا وزٹ ویزا لگ گیا ہے، جو کہ تقریباً 10 دن میں لگا ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو میرا ویزا تھا وہ جرمنی کا ہی تھا، یہ جرمنی کا میرا تیسرا ویزا ہے، اور اوورآل میرا یورپ کا 11واں ویزا ہے۔ تو جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہے، لیکن جو لوگ نہیں جانتے وہ یہی سمجھتے ہیں نہیں یہ فیک ہے، اور یہ کیسے لگ گیا، اور کیسے کتنے میں لگا، اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے وہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو پوچھیں مجھ سے، ایسے ہی فتویٰ نہ دینا شروع کر دیں کہ بھائی یہ فیک ہے جی، یہ نہیں لگ سکتا جی، ایسے کیسے ہو گیا جی۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے پہلے جو میں نے 2 ویزے لیے تھے جرمنی کے۔ پہلا ویزا مجھے انہوں نے 6 مہینے کا دیا، دوسرا ویزا جو ہے وہ مجھے 1 سال کا ملا۔ گزشتہ سال جو ہے وہ ابھی ختم ہوا ہے میرا اسی مہینے کی 1 تاریخ کو۔ تو جو ہی وہ ختم ہوا، وہ 1 تاریخ تو جو تھی وہ اپنا فرائیڈے تھا۔ فرائیڈے کو آفس بند ہوتے ہیں، ایمبیسیاں بند ہوتی ہیں، تو فرائیڈے کے بعد سیچرڈے، اور نیکسٹ ڈے فرائیڈے اور سیچرڈے یہاں پہ سعودی عرب میں دونوں دن ایمبیسی چھٹی ہوتی ہے، سنڈے سے کام ہوتا ہے۔ تو جو ہی فرسٹ ورکنگ ڈے تھا سنڈے، میں نے جو ہے نا اس کی اپوائنٹمنٹ لے لی، اور میں نے اپنے ڈاکومنٹس پریپیئر کر کے تو ایمبیسی میں سبمٹ کر دیے۔ 3 تاریخ کو میں نے ادھر لوکل آفس میں جو ہے وی ایس ایف ٹائپ ہے یہ جہاں پہ جمع کراتے ہیں، یا ایکچوئل وی ایس ایف نہیں ہے، یہ ٹی ایل ایس ہے، یہ جرمنی کے لیے ایک سپریٹ انہوں نے اپنا رکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ قانون والے ڈیل کرتے ہیں سعودی عرب میں، تو ان کے تھرو ان کے آفس میں نے 3 تاریخ کو اس مہینے کی اگست کی 3 تاریخ کو میں نے اپنے ڈاکومنٹس پاسپورٹ جمع کرائے، جو کہ 4 تاریخ کو ایمبیسی میں پہنچے، اور ایمبیسی کے ویزا سٹیمپ کرنے کی جو ڈیٹ ہے وہ 12 اگست ہے۔ یعنی
4 اور 8 دن میں، یعنی 8 دن میں میرا ویزا سٹیمپ ہو گیا تھا. مجھے 2 دن بعد پاسپورٹ ملا ہے وہاں سے ایمبیسی میں، کوریئر کے ذریعے واپس آتا ہے تو اس میں 2 دن لگ جاتے ہیں. تو الحمدللہ مجھے ایمبیسی نے ابھی یہ تیسرا ویزا جو ہے، پہلا 6 مہینے کا، اس کے بعد 1 سال کا، اور اب یہ 2 سال کا مجھے انہوں نے ویزا دیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ادھر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. یہ انٹری اپنا جو ایشو ڈیٹ ہے یہ والی ادھر ایشو ڈیٹ ہے. یہ ڈیٹ جو ہے ویزا سٹارٹنگ ڈیٹ اور ویزا اینڈ ڈیٹ، اور 90 ڈیز جو ہے ادھر اسٹے لکھا ہوا ہے کہ میں 90 ڈیز ایک ٹرپ میں اسٹے کر سکتا ہوں. بعض دوست جو ہے وہ یہ بھی کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ اس 2 سال کا ویلڈ ویزا ہے، جس کی ویلیڈیٹی 2 سال ہے، لیکن اس پہ آپ صرف 90 ڈیز ہی اسٹے کر سکتے ہیں. تو ان بھائیوں کے لیے بھی عرض ہے کہ بھائی جان، مجھے مطلب تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں، بلکہ 9 سال ہو گئے ٹریول کرتے ہوئے یورپ میں، اور یہ میرا یورپ کا شینجن کا 11واں ویزا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اس پہ جو ہے وہ 90 ڈیز ہی اسٹے کر سکتے ہیں. اس 90 ڈیز کا مطلب ہے کہ آپ ایک ٹرپ میں جو ہے وہ 90 ڈیز سے زیادہ اسٹے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو ایک ٹرپ میں آپ 90 ڈیز تک ہی ٹھہر سکتے ہیں، اس کے بعد ٹھہریں گے تو آپ اللیگلی ہو جائیں گے. تو ایک بات یہ کلیئر ہو گئی. تو دوسری بات جو ہے وہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، سارے دوست وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا ویزا کیسے لگا. تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو بھائی بندے کی پروفائل ہوتی ہے، ٹریول ہسٹری جس میں شامل ہے، بندے کی جاب اچھی ہونی چاہیے، اس کی سیلری اچھی ہونی چاہیے، اس کی بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہونی چاہیے، اس کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اور ڈاکومنٹس کیا ہیں؟ ڈاکومنٹس یہ ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ پہلے نمبر پہ پاسپورٹ، پھر شینجن سائز کی جو ہے وہ فوٹو اسٹریٹ جو ہے، جس پہ فیس جو ہے آپ کہہ دیں کوئی 80% فیس جو ہے کلیئر ہو. ٹھیک ہے، یہ سائڈ پوز کی بھی نہیں ہونی چاہیے، بالکل اسٹریٹ فوٹو ہونی چاہیے، اور کلیئر جو فوکس سمجھے کہ اس سے اتنی اوپر جو ہے نا وہ کلیئر فوکس ہونا چاہیے. تو یہ فوٹو بھی آپ کی یہ جو ہے 45x35 mm سائز کی ہونی چاہیے. یہ فوٹوگرافروں کو پتہ ہے، اگر ان کو آپ بولتے ہیں کہ شینجن جو ہے وہ سائز کی چاہیے تو وہ بنا دیتے ہیں، امریکہ سائز کی چاہیے تو وہ بنا دیتے ہیں. اس ان کے پاس جو ہے وہ اسپیسیفک سائز جو ہے وہ اسپیسیفکیشن ہوتی ہے. تو فوٹو ہو گئی. اس کے بعد اگر آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو کمپنی کا لیٹر چیمبر آف کامرس سے اٹیسٹڈ ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی ٹریول آئٹنری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کہ آپ کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں، اس پر ڈے بائی ڈے آپ نے اپنا پلان دیا ہوگا کہ میں یہ چیزیں دیکھوں گا، یہ ان سٹیز میں جاؤں گا، اور ان میں یہ جو ٹورسٹ اٹریکشن ہے وہ میں دیکھوں گا. تو ایئر ٹکٹ ہونی چاہیے، ٹریول انشورنس ہونی چاہیے، ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں، اس کے بعد آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اور فارم جو ہے وہ آپ نے فل اپ کیا ہوا ہے وہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ میری طرح سے کسی دوسرے کنٹریز میں ہیں تو عرب کی تو یہ ریکوائرمنٹ سعودی عرب اور شاید دوسرے ملکوں میں بھی ہو کہ ہے آپ کی ایکسٹ رینٹری کا پیپر خروج ہول، جس کو ادھر سعودی عرب میں بولتے ہیں، وہ بھی ہونا چاہیے کہ جس پہ آپ کی مینشن ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ چھٹی جا سکتے ہیں، اور آپ کے پاس یہ اس ٹائم پیریڈ کے لیے آپ کو یہ لیٹر یا ویزا ایشو ہوا ہے کہ آپ اس کی بیس پہ آپ کنٹری سے آؤٹ ہو سکتے ہیں. تو ایک بات یہ ہو گئی کہ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے جی، کمپنی کا لیٹر، ٹھیک ہے، بینک سٹیٹمنٹ، ہوٹل بکنگ، ایئر ٹکٹ، ٹریول انشورنس، فوٹو، ڈاکومنٹ جو ہیں فارم فل اپ کیا ہوا، پاسپورٹ اور فوٹو، یہ چیزیں ہو گئی. اس کے بعد جی آپ کا جو ہے وہ ٹریول ہسٹری اگر ہے، پہلے گئے ہوئے ہیں کچھ ملکوں میں، اور اگر ان کے ویزے اس پاسپورٹ پہ جو آپ سبمٹ کر رہے ہیں اس پہ نہیں ہیں تو آپ وہ
ان کو بھی پرنٹ کر کے تو اپنی فائل کے ساتھ لگائیں گے. فائل اس کا جو فیس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں اور بعض حیران بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ایجنٹوں نے بہت لاکھوں کی باتیں اور بہت جو ہے نا ہزاروں ریال میں لگنے والے ویزے کا بتایا ہوتا ہے. وہ نہیں بتاتے کہ بھائی یہ ویزا جو ہے وہ 90 یورو اس کی فیس ہے. 90 یورو، 90 یورو، ٹھیک ہے. اور اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کوئی لگ بھگ 30 یورو ہے. میں نے ادھر سعودی جو ہے دیے ہیں سعودی ریال، تو اس طرح اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 90 یورو جو سعودی ریال کے جو بنتے ہیں وہ 400 ریال، یعنی ویزا فیس ہے 400 ریال. اور اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ 116 ریال جو ہے انہوں نے لی ہے مجھ سے اپوائنٹمنٹ فیس. تو اس طرح یہ بن گئے اپنا 516. باقی اس میں کچھ فوٹو کاپیز اور کوریئر چارجز ملا کے تو ٹوٹل جو میں نے پے کیے ہیں ٹی ایل ایس کو وہ ہیں جی 590 جو یورو 590 ریال میں نے پے کیے ہیں اس 2 سال کے وزٹ ویزے کے لیے جرمنی کے. ٹھیک ہے. تو یہ جرمنی کا جو 2 سال کا وزٹ ویزا مجھے آپ کہہ لیں کہ یہ تقریباً 600 ریال میں پڑا ہے. اور اس 600 ریال کو اگر آپ کنورٹ کرتے ہیں پاکستانی روپیز میں تو اراؤنڈ 45,000 روپیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس 2 سال کے جو ویزے پہ میں ملٹیپل ٹائمز یا جتنی مرضی مرتبہ آپ کہہ لیں کہ میں جا سکتا ہوں شینجن ایریا میں. اور ایک بات اور آپ کو یہ بتا دوں کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی جو جہاں سے ایشو ہوا ہے پہلے اسی کنٹری میں لینڈ کرنا چاہیے. تو ایسا بھی نہیں ہے. یہ شینجن کا ویزا ہے اور شینجن کے 29 کنٹریز میں آپ کہیں بھی لینڈ کر سکتے ہیں. ہاں لیکن بہتر ہے اسپیشلی فرسٹ ٹائم آپ اسی کنٹری میں لینڈ کریں جہاں سے ویزا ایشو ہوا ہے، کیونکہ ایک اخلاقی طور پہ یہی بنتا ہے کہ آپ نے اس کنٹری سے ویزا اسی لیے لیا ہے کہ آپ اس کنٹری جانا چاہتے ہیں. بعد میں آپ کا پلان چینج ہو جائے یا آپ آگے کہیں بھی موو کریں وہ کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن بیسیکلی آپ نے جس کنٹری سے ویزا ایشو کرایا ہے آپ کو اسی کنٹری میں جانا چاہیے. میں پرسنلی جو ہے اپنا ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ اس سے پہلے جو میرے پاس ویزا تھا لاسٹ جرمنی کے ویزوں سے پہلے میرے پاس ویزا تھا فرانس کا 6 مہینے کا وہ ویزا تھا. لیکن اس ویزے پہ میں فرانس نہیں گیا تھا. میں نے اٹلی میں لینڈ کیا تھا اور روم ایئرپورٹ پہ میں وہاں سے اسپین گیا تھا بارسلونا. تو اسپین جاتے ہوئے میں نے جب امیگریشن آفیسر نے انٹری کی اسٹیمپ لگا کے مجھے پاسپورٹ دے دیا نا تو پھر میں نے اس کو پوچھا بھائی صاحب یہ میرا ویزا تو مجھے فرانس سے ایشو ہوا ہے تو اس کا کچھ ایشو تو نہیں ہے ادھر میں لینڈ کیا ہوں ادھر. میں نے احتیاطاً جو ہے وہ پہلی دفعہ تھا میرا تو میں نے احتیاطاً اپنا فرانس کے لیے بھی ہوٹل بکنگ کی ہوئی تھی جو کہ مطلب آپ کہہ لیں کہ پیڈ نہیں تھی لیکن میں نے کی ہوئی تھی کہ ان کیس اگر وہ مجھے کہتے ہیں نہیں جی آپ فرانس ہی جا کے لینڈ کریں تو میں فرانس جا کے بھی اپنا ویزا جو ہے نا اس کو یوز کر لوں گا. تو اس صورت کے لیے میں نے کی ہوئی تھی. تو اسی طرح جب واپسی پہ وہاں سے میرا وایا بھی وہی تھا. ویز ایئر کی فلائٹ تھی. ویز ایئر ادھر سے ہی جاتی ہے روم سے جاتی ہے. روم سے ہی آپ جو گھوم کے آ رہے ہوں اسپین سے تو بھی وایا روم ہی آپ کو ادھر لے کے آتی ہے سعودی عرب میں. تو واپسی پہ جب دوبارہ میں نے پھر دوسرے امیگریشن آفیسر سے جو ہے نا وہ آفٹر اسٹمپنگ ویزا میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ میرا شینجن ویزا ہے تو اس پہ میں کہیں دوسرے ایئرپورٹ پہ لینڈ کر سکتا ہوں. اس نے کہا کوئی ایشو نہیں ہے آپ جہاں مرضی لینڈ کریں. یہ شینجن کا مطلب یہی ہے
کہ آپ کو ان کنٹریز کی ایکسیس ہے، آپ جہاں مرضی لینڈ کریں، ٹھیک ہے. اور یہ ایشو ہو گیا جی. آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ ویزا کیسے لگا، یعنی کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، میری پروفائل کیا ہے. اور یہ جو لوگ مجھے نہیں جانتے ان کی اطلاع کے لیے میں بتا دوں کہ میرا 44 کنٹریز کی ٹریول ہسٹری ہے میری، الحمدللہ. لاسٹ ایئر جو ہے وہ مجھے ملا تھا ویزا امریکہ کا بھی، لیکن میں امریکہ گیا نہیں ہوں. بس یہ اتفاق کہہ لیں کہ میرے جن کنٹریز نے مجھے پہلی دفعہ ویزا نہیں دیا، میں دوسری دفعہ ان کنٹری میں گیا نہیں ہوں. جب ان نے ویزا، پھر الحمدللہ ویزا مجھے دوبارہ ملا. جب میں نے دوبارہ اپلائی کیا ویزا مجھے ملا، لیکن اس ویزے پہ میں اس کنٹری میں نہیں گیا ہوں. یہ میرا سمجھے یہ بھی ریکارڈ ہے، سوائے اس کے کہ یو کے والوں نے میرا پہلے ویزا ریجیکٹ کیا تھا، لیکن دوسری دفعہ جب میں نے اپلائی کیا تو انہوں نے مجھے دیا اور میں یو کے گیا. امریکہ والوں نے مجھے دیا، میں نہیں گیا ہوں. پہلی دفعہ انہیں مجھے نہیں دیا تھا، دوسری دفعہ جب انہوں نے دیا تو پھر میں نہیں گیا ہوں. اس کی بھی ایک ریزن تھی ایکچولی کہ امریکہ کے ویزے کی جو شاید تھوڑے لوگوں کو علم ہو، اگر اس کی ویلیڈیٹی 6 مہینے سے کم رہ گئی ہے تو پھر وہ آپ کو انٹری نہیں دیتے، ٹھیک ہے. میرے پاس جو پاسپورٹ تھا میرا وہ 1 سال ویلڈ تھا، تو انہوں نے مجھے 1 سال کا ویزا دے دیا. اور جب میں نے پلاننگ کی جانے کے لیے تو موسم ادھر جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، یعنی ٹورسٹ سیزن آپ کہہ لیں کہ گزر چکا تھا. تو میں نے پھر جو ہے نا وہ جانا مناسب نہیں سمجھا. میں نے کہا نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. تو اس وقت پھر میں نے ٹائم بھی دیکھا کہ جب ان کا موسم اچھا ہوگا، ادھر جانے کا ٹورسٹ سیزن ہوگا، تو پھر ویسے ہی میرا ویزا جو ہے نا وہ کم اس کی ویلیڈیٹی رہ جائے گی، تو شاید مجھے وہ پھر انٹری نہ دیں. تو ایسے جو ہے وہ پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں نہیں گیا ہوں. اور ایک ویزا جو مجھے شینجن نے ریفیوز کیا تھا، یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، ان کی انفارمیشن کے لیے بھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک دفعہ آپ کو مل گیا تو بس مل گیا. یقین کریں کہ مجھے آخری دن تک جو ہے نا وہ مجھے یہ یقین نہیں ہوتا. ایک حد تک یقین ہوتا ہے، لیکن 10% آپ کہہ لیں کہ مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے نہ دیں. یہ ویزا آفیسر کی جو ہے وہ مرضی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو. میں نے ریکویسٹ ہی کیا تھا 2 سال اور مجھے انہوں نے 2 سال دیا. شاید میں 5 سال کرتا تو مجھے 5 سال دے دیتے، لیکن میری ریکویسٹ ہی 2 سال کی تھی. میں نے کہا پہلے سال دیا ہے 6 مہینے، سال، اور اب 2 سال کا جو ہے نا وہ ریکویسٹ کرتے ہیں، تو 2 سال کا دے دیں گے. تو انہوں نے مجھے 2 سال کا دے دیا. تو چیک ریپبلک جو ہے اس کنٹری نے جب پہلی دفعہ میں نے اپلائی کیا تو انہوں نے کہا جی مجھے جو عام لوگوں کو وہ ریزن لگاتے ہیں کہ ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ آپ جا کے واپس نہیں آئیں گے، تو یہ ریزن سے انہوں نے میرا ویزا بھی ریجیکٹ کر دیا. میں نے ای میل کی ان کو، میں نے کہا بھائی یہ دیکھیں میں 2 دفعہ پہلے بھی ریسنٹلی ہو کے آیا ہوں، یعنی ود ان ایئر جو ہے نا. پہلے 2 مہینے جو ہے نا فرانس کے ویزے لیے تھے، پہلا فرانس کا تھا، پھر دوبارہ فرانس کا 6 مہینے کے بعد دوبارہ فرانس کا لیا تھا. اس کے بعد یہ پھر میں نے تیسرا جب اپلائی کیا تو انہوں نے کہا جی ہمیں یقین نہیں ہے. پھر میں نے ان کو ای میل کی، میں نے کہا بھائی دیکھیں یہ میرے کنٹری کی میری ٹریول ہسٹری ہے، یہ میرے 2 شینجن کے لگے ہوئے ہیں. اگر آپ کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ میں جا کے واپس نہیں آؤں گا تو میں پہلے 2 دفعہ جا کے واپس کیوں آیا؟ میں ادھر ہی رک جاتا. اگر میری انٹینشن یہ ہوتی ادھر رکنے کی تو میں ادھر ہی رک جاتا. مجھے کیا ضرورت تھی فالتو مطلب ہے خرچہ کرنے کی، واپس آنے کی اور پھر جانے کی اور پھر آپ سے ریکویسٹ کرنے کی ویزے کی. جب میرا مشن ہی یہ تھا کہ میں انہیں ادھر رکنا ہے تو میں ادھر ہی رک جاتا. تو میرا یہ انٹینشن نہیں ہے میری کہ میں ادھر رکوں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو ہے نا دوبارہ اپلائی کریں. تو نیکسٹ ویک آفٹر جو ریفیوزل، نیکسٹ ویک میں نے دوبارہ اپلائی کیا اور پھر انہوں نے مجھے جو ہے وہ ویزا دیا. لیکن پھر بس کچھ ریزنس کی وجہ سے میں نے اس ویزے پہ ٹریول نہیں کیا تھا، اس کنٹری نہیں گیا تھا. ٹھیک ہے، میں نے
بس کچھ ریزن ہی ایسی بن گئی تھی، سمجھے آپ کا شاید کرونا آ گیا تھا تو میں اس کنٹری نہیں گیا. ادروائز جتنے بھی کنٹریز نے مجھے ویزا دیا ہے میں ان کنٹریز میں گیا ہوں، سوائے اس کے برونائی کے اور یہ امریکہ کے. بہت لوگوں کا جو خواب ہوتا ہے امریکہ کا ویزا، لیکن الحمدللہ میں نے ویزا لے کے بھی ٹریول نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کوئی آپ کہہ لیں یہ نہیں ہے کہ میرا کوئی اس کا مقصد ہے کچھ آپ سے کلائنٹس کرنے یا ایجنٹی کرنا. نہ یہ کام کرنا ہوتا میں بہت عرصے سے جو ہے نا یہ کر رہا ہوں. الحمدللہ میں خود اپنا جو ہے ویزے پروسیس کرتا ہوں. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یورپ کے پہلے ویزے سے لے کر اب تک، جس میں رشیا، امریکہ جو ہے، یو کے، جاپان، کوریا، سب ویزے میں نے اپنی خود پروسیس کیے ہیں، کسی ایجنٹ کے پاس نہیں گیا ہوں الحمدللہ. بس ان کی ویب سائٹ پہ جا کے تو ریکوائرمنٹ چیک کرتے ہیں کیا کیا ریکوائرمنٹ ہیں، ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ارینج کرتے ہیں اور ویزا اپلائی کر دیتے ہیں. الحمدللہ ابھی تو مطلب ہے ایک کریڈیبلٹی ہے، یا آپ کا ٹریول ہسٹری ہے، یا اتنے ویزے لگے ہوئے ہیں تو امبیسی والوں کو پتہ ہے یہ بندہ ٹریولر ہے، کوئی جو ہے سلپ ہونے والا یا ایجنٹ یا کوئی اس طرح کا بندہ نہیں ہے. اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ لوگوں کو گائیڈ کرنا کہ بھائی ان ایجنٹوں سے بچیں، خود پروسیس کریں. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہی دیکھتے ہیں، اگر کچھ چیز کی سمجھ نہیں آتی تو بھی آپ کو ہیلپ مل جاتی ہے، یوٹیوب سے بھی مل جاتی ہے، کسی ایجنٹ سے، کنسلٹنٹ سے، ایجنٹ سے نہیں کنسلٹنٹ سے پوچھیں، کسی کنسلٹنٹ سے پوچھیں، وہ آپ کو گائیڈ کر دے گا. بعض ہیں مطلب پیڈ جو ہیں کہتے ہیں کہ بھائی اپوائنٹمنٹ لے کے تو ہم سے ڈسکس کریں آدھے گھنٹے کے 5,000 یا کچھ اس طرح ہیں. میرے جاننے والے میرے دوست ہیں جو کرتے ہیں، لیکن میں اس طرح کا کام نہیں کرتا ہوں. الحمدللہ میری جہاں بچی ہے اور مجھے یہ اس طرح کے پیسوں کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر آپ مجھے بولیں کہ آپ کی فائل تیار کروں، وہ ایک الگ چیز ہے. اگر آپ مجھ سے مشورہ چاہیں تو میں حاضر ہوں، مشورے کے لیے کوئی فیس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ خود تیار کریں اپنی فائل، اپنا کانفیڈنس آپ کو آئے گا، آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے وہ آپ نے کیا پلان دیا ہے. اگر ان کیس، کیونکہ کچھ ایمبیسیز ہیں وہ کال کرتی ہیں، اسپیشلی چیک ریپبلک کی جو ایمبیسی ہے وہ کال کر کے پوچھتی ہے کہ بھائی آپ نے کہاں کہاں جانا ہے، کیا کیا دیکھنا ہے، اور وہ ٹیلی کرتی ہے جو آپ نے پروگرام دیا ہوا ہے. اگر کسی ایجنٹ نے آپ کا فائل تیار کی ہے تو آپ تو شاید نہیں اس کو یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے کیا لکھا ہوا ہے. تو ان کیس جو ہے وہ پھر پرابلم ہو سکتی ہے کہ آپ کچھ بتائیں اور آپ کو پتہ نہ ہو، آپ کچھ اور بول دیں. تو آپ خود اپنی فائل پریپیئر کریں، آپ کو آئیڈیا ہوگا، آپ کو ایک تجربہ ہوگا کہ کیسے جو ہے کون کون سے ڈاکومنٹس کیسے ارینج کرنے ہیں. تو یہ چیزیں آپ خود کریں گے تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگا. ہاں تھوڑا ہر بندہ جو ہے نا کوالیفائی نہیں کرتا ہے، کچھ لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں، سیلری ان کی کم ہے، کچھ کا پروفیشن جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے، یعنی لو پروفیشن کو وہ نہیں دیتے ہیں. اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی بندہ 2-2.5 ہزار ادھر کما رہا ہے سعودی عرب میں یا گلف میں، 2-2.5 ہزار کی جاب ہے اس کی، تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ بندہ جائے گا تو واپس نہیں آئے گا. ادھر جا کے اس کو اتنی سیلری جو ہے وہ ایزیلی مل جائے گی، پھر اس کے علاوہ ادھر فیوچر اس کو اچھا، اور پاسپورٹ اور نیشنلٹی اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہیں، تو یہ ایک اچھی لائف سٹائل کے لیے واپس نہیں آئے گا. ادھر اچھے لائف سٹائل کو ادھر چھوڑ کے ادھر واپس نہیں آئے گا. تو اس لیے وہ ویزا دینے سے پہلے جو ہے نا وہ یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے،
اگر آپ کی ٹریول ہسٹری ہے تو پھر یہ ایک پلس پوائنٹ ہے، پھر چانس بنتے ہیں. لیکن اگر آپ بولیں کہ ڈائریکٹ آپ اپلائی کرتے ہیں شنجن کا، تو ان کیسوں میں بھی وہ پوچھ سکتے ہیں بھائی آپ پہلے اپنے قریب کنٹریز کو دیکھے ہیں، آپ پہلے اپنے قریب کے کنٹریز کو دیکھیں اور گریجولی جو ہے آپ بڑے کنٹریز یا شنجن کنٹریز کی طرف جائیں. جب میں نے پہلا اپنا شنجن کا ویزا اپلائی کیا تھا، اس وقت میری ٹریول ہسٹری 10 کنٹریز کی تھی، جن میں مڈل ایسٹ کے کنٹریز کے علاوہ جو لبنان، جو ہے وہ جاپان، کوریا، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، یعنی اس طرح کے جو ہے نا وہ کنٹریز تھے. جب میں نے پہلی دفعہ یورپ کا ویزا فرانس کا اپلائی کیا تھا تو الحمدللہ فرسٹ اٹمپٹ پہ ہی مجھے جو ہے نا وہ ویزا ملا تھا. پھر دوسری دفعہ کیا 2 اور دوستوں کے ساتھ پھر ملا. تو اس طرح جو ہے آپ یہ چیزوں کو ذہن میں رکھیں. اگر آپ کی جاب اچھی ہے، آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہے، سیلری اچھی ہے، اور بینک سٹیٹمنٹ کا ایک بات یہ ہے کہ بینک میں آپ کی سیلری آنی چاہیے، آپ کے امپلائر کی طرف سے، آپ کی کمپنی کی طرف سے. صرف اب یہ نہیں ہے بینک سٹیٹمنٹ آپ نے ادھر سے پکڑ کے ادھر سے منگوا کے جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھ لیے تو آپ کہہ لیں کہ یہ بینک سٹیٹمنٹ ہے. نہیں، وہ بینک سٹیٹمنٹ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا ارن کر رہے ہیں، آپ کی سیلری کتنی ہے منتھلی، آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو جب آپ ویزا اپلائی کریں، بینک سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ اینڈنگ دیکھی جاتی ہے. اینڈنگ بیلنس جو ہے وہ بیلنس جو ہے وہ اس وقت جب آپ اپلائی کرتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ یہ جا کے اپنا ٹرپ کر کے تو واپس آ جائے گا، یا اس کے اور یہ پیسے اس کے اپنے ہیں، اس کو ہر مہینے سیلری آ رہی ہے اس اکاؤنٹ میں اپنے امپلائر کی طرف سے، یا اس نے کہیں سے پکڑ کے تو یہ ٹوٹل پورا کیا ہوا ہے صرف ویزے کے لیے. تو یہ چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں. ان چیزوں کا خیال رکھیں. اپنی سیلری آپ کے اکاؤنٹ میں صرف آنی چاہیے. جو اب میں نے پہلی دفعہ آپ کو بتایا ہے نا میرا UK کا ویزا ریجیکٹ ہوا، وہ اسی ریزن سے ہوا تھا. میرے اکاؤنٹ میں 25,000 سعودی ریال تھے، جو لگ بھگ پاکستانی 18-20 لاکھ روپیہ بنتا ہے. لیکن میں نے یہ سوچا کہ بڑا کنٹری ہے تو تھوڑا اس کا جو ہے نا اسٹیٹمنٹ ہیوی کر لوں. میں نے کسی سے کچھ پوچھا نہیں تھا، بس اپنی جو ہے نا سوچ کے مطابق ہی اپلائی کیا تھا. تو میں نے اس وقت کمپنی کے پیسے میرے پاس ہوتے تھے پیٹی کیش کے، تو میں اپنے اکاؤنٹ سے کچھ خرچ کرتا تھا تو پھر کمپنی کے کیش لے کے تو اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا تھا. وہ اسی طرح میں نے کیا. تو میں نے اپنے اکاؤنٹ میں کوئی 15,000 ریال اور ڈالا کہ ایک تو اسٹیٹمنٹ اچھی ہو جائے گی، باقی دوسرے میرے پیسے جو میں نے پے کیے ہوئے تھے کمپنی کے کاموں کے لیے وہ میں نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لیے. وہ میں نے 2 قسطوں میں ڈالے، ایک دفعہ 5,000 ڈالا شاید یا 7,000 ڈالا، اور ایک دفعہ باقی 8 یا 10,000 ڈالا. ٹوٹل میری کوئی اراؤنڈ 40,000 ریال کی اسٹیٹمنٹ تھی، جو پاکستانی آپ کہہ لیں کوئی 35 لاکھ کے لگ بھگ بنتی ہے. یعنی اسٹیٹمنٹ وائز میری ٹریول ہسٹری وائز کوئی ایشو نہیں تھا کہ مجھے میرا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہو. لیکن انہوں نے جو ریجیکشن ریزن دی وہ انہوں نے بالکل ہائی لائٹ کیا کہ یہ پیسے فلاں تاریخ کو آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے جمع کرائے اور فلاں تاریخ کو آپ نے اتنے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرائے. ہم اس سے جو ہے نا وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں کہ یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے. آپ نے لکھا ہے، آپ فارم میں لکھتے ہیں یا فارم فل اپ کرتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ میری جو ہے نا صرف یہ انکم ہے، اس جاب سے میری انکم ہے اور میرا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. تو میں نے بھی یہ مینشن کیا ہوا تھا کہ میری جاب ہے، میں صرف جاب کرتا ہوں اور اس سے مجھے جو سیلری آتی ہے وہ میری انکم ہے اور وہ میری جاب ہی میرا سورس آف انکم ہے. تو ان 2 ٹرانزیکشنوں کی وجہ سے میرا انہوں نے ویزا ریجیکٹ کر دیا تھا کہ بھائی ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. اب
آپ کو پتہ ہے UK جو ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے بڑے اسٹرکٹ رول ہیں ان کے، تو اس چیز کو وہ جو ہے نا وہ انالائز کرتے ہیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، کیسے آئے، کچھ دائیں بائیں سے کچھ انلیگل منی تو نہیں ہے. تو اس طرح انہوں نے میرا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ کیا تھا پہلا. پھر دوسرا ویزا میں نے بالکل وہ دن اور آج کا دن میرے اکاؤنٹ میں کبھی 1 ریال بھی جو ہے نا وہ دائیں بائیں سے نہیں آیا ہے، نہ میں نے کبھی کسی کو جو ہے نا کسی سے لیا ہے. ہاں کسی کو اگر دینے ہیں تو کیش دے دیتا ہوں، کہتا ہوں بھائی مجھے کیش ہی واپس کریں، آپ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں کرنے ہیں. تو کیونکہ یہ ایکسپیرینس میرا ہو چکا ہے، تو اس لیے میں دوبارہ کوئی اس طرح کا رسک نہیں لینا چاہتا. تو اب تک کے لیے کافی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، تو آپ دوستوں کے برداشت کا اور یہ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ. تو ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، کچھ اور نئی جو ہے وہ انفارمیشن کے ساتھ. یہ آخر میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں نے یہ ویڈیو نہیں بنائی تھی اس ویزے کے حوالے سے، تو کچھ لوگ پوچھ رہے تھے، تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی پچھلی جو میری 1 سال پہلے والی ویڈیو تھی 1 سال کے ویزے کے حوالے سے، وہی دیکھ لیں، اور سیم ہی پروسیس ہے. آپ کا پوچھنے کا مقصد جو ہے وہ کیسے لگا، تو اس کا پروسیس سیم ہی ہے. ٹھیک ہے، سیم ہی ڈاکومنٹس چاہیے اور سیم ہی پروسیس ہے. صرف جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں نے ابھی اس کی ویڈیو نہیں بنائی، تو کچھ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، آپ ہمیں پرانی ویڈیو دکھا رہے ہیں اور یہ ہے تو وہ ہے. تو میں نے کہا بھائی اب ٹھیک ہے، میں پھر نئی بھی اپلوڈ کر دیتا ہوں، نئی ویڈیو بناتا ہوں تو وہ بھی اپلوڈ کر دیتا ہوں. تو بہت شکریہ جی، دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.